अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुज़फ़्फ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के प्रोग्राम में आपको मैं बताऊंगा जो सूरत हाल बनी तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद, और इस वक्त क्या तहरीक इंसाफ दोबारा एहतजाज के लिए इस्लामाबाद का रुख करेगी या नहीं। दूसरा ये भी बताऊँगा कि जो डी चौक में एहतजाज किया गया उसमें जो कारकुनान जान की बाजी हार गए उनकी टोटल तादाद और मुसद्दक़ा ज़राए जो है वो क्या कहते हैं, और ज़ख्मियों की तादाद के हवाले से भी आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले आपको बताऊँगा कि सूरत-ए-हाल क्या बनी, दिन भर होता क्या रहा। हमने ये देखा कि तहरीक-ए-इंसाफ का जो एहतजाज था, वो डी चौक में पहुँचने से पहले उन्होंने पड़ाव किया ब्लू एरिया चौक में। ब्लू एरिया चौक में अली अमीन गंडापुर साहब, बुशरा बीबी की जानिब से ख़िताबात किए गए। बुशरा बीबी ने बताया कि इमरान खान को जेल में कैसे रखा गया है, कितनी तकालीफ़ जो है वो दी जा रही हैं, कितनी मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं और मुश्किलात का सामना किस वजह से किया जा रहा है, ये भी उन्होंने बताया। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो थे उन्होंने भी ख़िताबात जज़्बाती किस्म का ख़िताब किया, और ख़िताब करने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो अब डी चौक की तरफ जाएँगे। जैसे-जैसे फिर काफ़िला बढ़ना शुरू हुआ तो हमने देखा कि डी चौक में पहुँचने से पहले उनको जो मुश्किलात का सामना था वो था कलसूम चौक में। कलसूम चौक में जो कंटेनर थे वो लगे लगे हुए थे, और उन कंटेनर्स को कारकुनान की जानिब से हटाया गया, और कारकुनान पर जब उन्होंने हटाया तो शेलिंग की जाती रही, रबर बुलेट का इस्तेमाल किया जाता रहा। और उसके बाद हमने देखा कि चाइना चौक तक जब कारकुनान पहुंच गए तो शेलिंग जो थी वो शदीद हो गई। शेलिंग जब शदीद किस्म की हुई तो उसके बाद रबर बुलेट्स का इस्तेमाल शुरू हो गया, और तकरीबन 2 से ढाई बजे के करीब हमने ये भी देखा कि ये रबर बुलेट जो थी वो आयरन बुलेट्स में तब्दील हो गई। अब आयरन बुलेट जो थी वो फायर हो रही थी। वो फायर कहाँ से हो रही थी, इस हवाले से जो कारकुनान थे, हम भी वहाँ पर कवरेज के लिए मौजूद थे, तो हमने देखा कि ये आयरन बुलेट जो थी वो मुख्तलिफ़ इमारतों की छतों से, इमारतों की फ्लोर से की जा रही थी। मैं जब तकरीबन 2 ढाई बजे के करीब जो था उस जगह पर मौजूद था, ब्लू एरिया उस जगह पर जो चाइना चौक है उससे आगे देखा कि वहाँ पर एक बुलेट जो थी बिल्कुल मेरे पाँव के करीब आकर लगी। अल्लाह ताला ने मुझे अपने ज़ुबान में रखा, तो हमने पहले से वो टटोला कि ये एक रबड़ बुलेट है, लेकिन वो रबड़ बुलेट नहीं थी। उसके बाद हमें ये अंदाज़ा जो था वो यकीन में बदल गया कि अब जो है फायरिंग भी हो रही है, इसलिए कि मुख्तलिफ़ आवाज़ें आ रही थी और फ़ील होता था कि वो जो एक तो रबड़ बुलेट की आवाज़ होती है, पटाखे सी आवाज़ होती है, लेकिन जो असल आयरन बुलेट है उसकी आवाज़ ज़रा मुख्तलिफ़ होती है, और उसकी आवाज़ के साथ साथ वो इतनी स्पीड जो है, तो उसकी स्पीड जो है वो उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये आयरन बुलेट है। इसमें सूरत-ए-हाल कुछ यूँ बनी कि जो छतों से फायरिंग की जा रही थी, वो मखसूस लोग जो थे वो निशाने लेकर फायर कर रहे थे। उनकी तलाश के लिए वर्कर जो थे उन्होंने प्लाज़ो में दाखिल हुए, 2-3 प्लाज़ो में दाखिल हुए तो 1-2, और क्योंकि इसमें ये मुख्तलिफ था कि जो लोग ऊपर से फायरिंग कर रहे थे वो ना सिक्योरिटी फोर्सेस के कपड़ों में थे, ना वो रेंजर्स के कपड़ों में थे, ना पुलिस के कपड़ों में, बल्कि वो सादा कपड़ों में थे। जैसे ही लोग ऊपर आए तो उन्होंने जो थे वो नीचे दफातर जो ओपन थे उन दफातर में वो दाखिल हो गए, और उन दफातर में लोगों में घुल मिल गए, और जो कारकुनान थे उनके हाथ पकड़ाई नहीं दिए गए। जब कारकुनान ने उनसे गन, इसमें बहुत सी आप वीडियोस देख रहे होंगे, गन है वो जो वर्कर्स हैं वो ऊपर छतों से लेकर आए, और उन गन्स में स्नाइपर्स भी थी, और स्नाइपर्स गन के आगे या दूसरी गन के आगे सलेंसर लगे हुए थे कि आवाज़ ना आए कि फायर कहाँ से हो रहा है। और उसके बाद जब ये गन लोगों ने नीचे जो थे कारकुनान लाए, और कारकुनान के कुछ लोग क्योंकि वीडियोस भी बना रहे थे, उसमें अदारों के लोग भी थे, उसमें मुख्तलिफ़ लोग जो थे वो उस वक़्त अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, जबकि कारकुनान एहतजाज कर रहे थे। उसके बाद टाइम जब गुज़रता रहा, मगरिब का वक्त हो गया, तो हमने देखा कि ये फायरिंग का जो सिलसिला था वो तेज़ हो गया। उसके बाद छतों पर मौजूद जो लोग थे, जो छुपे हुए थे मुख्तलिफ़ दफातर के अंदर, वो तेज़ी से फायर करना शुरू हुए, और फायर से कई लोग जो थे वो ज़ख्मी हुए। अब दूसरी सूरत हाल में आता हूँ कि ये इनकी तादाद कितनी थी, क्योंकि रात गए ये ऑपरेशन किया गया, बारहा ऑपरेशन के हवाले से ऐलानात किए जाते रहे कि एक बड़ा ऑपरेशन होगा, लोग चले जाएँ। जब वहाँ से कारकुनान नहीं गए तो अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी को पैगाम पहुँचाया गया कि आप यहाँ से अ, जाना चाहते हैं या फिर आपको गिरफ़्तारी अमल में लाई जाए। लेकिन जब बुशरा बीबी ने जाने से इनकार किया तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब को एक पैगाम पहुँचाया गया कि अब आपकी गिरफ़्तारी जो थी वो अमल में लाई जाएगी। और अगर फायरिंग जैसे कि इस वक्त स्ट्रेट फायरिंग जो थी वो की गई, उस वक्त मैं तो मौजूद नहीं था मौके पर, लेकिन जो बताने वाले हैं बताते हैं
کہ شدید قسم کی جو فائرنگ تھی وہ کی گئی، اور اس فائرنگ کی آواز سنتے اور شدت سنتے ہوئے علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی جو تھیں وہ نکلیں، اور یہ آپ کو بتاؤں کہ 3 گاڑیاں جو تھیں ان کی جانب سے، تو ایک گاڑی کی تو تصویر ویڈیو جو تھیں وہ آ رہی ہیں، لیکن بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور صاحب نے 3 گاڑیاں جو تھیں وہ رستے میں تبدیل کی، اور پہلے کچھ چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ یہ رضامندی کے ساتھ ہی جو تمام تر چیزیں کی گئی ہیں، لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ رضامندی کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ چکمہ دے کر جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی جو ہیں وہ فرار ہوئی ہیں، اور اداروں کی پوری کوشش تھی، اور اداروں کی جانب سے ان کو 2 جگہ پر روکا بھی گیا، ان کو 2 جگہ پر روکا گیا، لیکن روکنے کے ساتھ ان کے ساتھ جو لڑکے تھے انہوں نے رزسٹ کیا، اور رزسٹ کرنے کے بعد جو تھے وہ 2 مقامات سے فرار ہونے کے کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد یہ ہری پور سے منصیرہ پہنچ گئے۔ تو اگر اس کا ڈسٹنس بتایا جائے تو اسلام آباد کے ڈی چوک سے اوپر پیر سواوا سے گزرتے ہوئے آپ کو شارٹسٹ وے ملتا ہے کہ آپ کے پی کے میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ موٹر وے کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اٹک پل تقریباً 1.5 گھنٹے تک جو ہے وہ سفر کرنا پڑتا ہے اس کے بعد اٹک پل سے، اور اٹک پل پہ جیسے کہ دوبارہ اٹک پل کو بند کیا گیا تو لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ اس میں جو ڈسٹنس تھا اس کو مختلف طریقوں سے پار کیا گیا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ لوگ ہری پور میں داخل ہوئے تو ان کا پیچھا ہری پور میں بھی کیا گیا، اور جو سیکیورٹی کی گاڑیاں تھیں وہ ان کا پیچھا کرتی نہیں، اور 1-2 جگہ پر رزسٹ کیا کہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، تو آگے سے جو ان کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے رزسٹ کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ دونوں طرف جو لوگ تھے وہ ایک ہی تعداد میں تھے، جس کی وجہ سے اس طرف جو گرفتار کرنا چاہتے تھے وہ نہ گرفتار کر سکے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈی آئی جی اسلام آباد کی جانب سے جو دامن قوم میں لوگ تعینات تھے، پولیس اہلکار تعینات تھے، ان کو بھی جو تھا پیشی پہ بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ نے ان کو فرار ہونے دیا، تو انہوں نے کچھ وجوہات بتائیں، وہ بھی وجوہات بتاتا ہوں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ان کے پاس علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کے ساتھ مسلح لوگ تھے، مسلح گارڈ تھے، اس میں کچھ کے پی کے پولیس اہلکار تھے، جبکہ کچھ لوگ ان کے ذاتی گارڈ جو تھے وہ بھی موجود تھے، اور وہ ان کی حفاظت کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے رزسٹ کیا گیا، اور جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً ان کو جانے دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کی گاڑیاں تھیں سیکیورٹی اہلکاروں کی، ان کی جانب سے بھی یہی ایک بتایا گیا کہ اس وجہ سے کیونکہ وہاں پر کچھ نقصان ہو سکتا تھا، اور کیونکہ دونوں طرف کے پاس اسلحہ موجود تھا اور رزسٹ کیا گیا، تو جس کی وجہ سے وہ جانے میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اب بشرا بی بی سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ بشرا بی بی کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ نیب کی جانب سے جو ٹیمیں ہیں وہ 2 دفعہ کے پی کے میں گئی ہیں، اور بشرا بی بی کی گرفتاری کی خواہاں ہیں۔ اب بشرا بی بی کی گرفتاری اگر ہو جاتی ہے تو جیسے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بتایا کہ بشرا بی بی کی گرفتاری کا مطلب یہ ہے کہ پختون جو ہے وہ اپنے لیڈر کی اہلیہ کو نہیں بچا سکے اور پولیس کے حوالے کر دیے۔ آگے ہونے کیا جا رہا ہے؟ آگے یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ کارکنان سخت غم و غصے میں ہیں، کارکنان جو ہے وہ جو شہید ہوئے ہیں، جو کارکنان جان کی بازی ہار گئے ہیں، ان کی فیملی ممبرز جو ہیں وہ بڑے غصے میں ہیں، اور وہ قیادت سے ناراض بھی نظر آتے ہیں کہ قیادت جو تھی وہ موقع پر موجود نہیں تھی، اور کچھ لوگ موجود تھے جیسے کہ بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور صاحب، شاہد کھٹک وغیرہ، اس طرح کے کچھ لوگ جو تھے وہ موقع پر موجود تھے، اور باقی جو تھے وہ نظر نہیں آئے۔ اب قیادت، کیونکہ بیرسٹر گور اسلام آباد میں رہتے ہیں، بیرسٹر گور کیوں نہیں تھے، یہ بھی سوالات جو ہے لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ یہ تمام تر سوالات کے جوابات جو ہے وہ سیاسی کمیٹی میں ایک دوسرے کو جو رہنما ہیں انہوں نے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کس وجہ سے وہ نہیں تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ حالات جیسے کہ ابھی خراب ہوئے، اور کچھ جو تھیں وہ ڈیتھ ہوئی، اور ان ڈیتھ کی وجہ سے نقصانات جو ہے تھے وہ اس میں مزید اضافہ ہو سکتا تھا اگر وہ موجود ہوتے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ نمبرز جو تھے وہ مختلف قسم کے سامنے آ رہے ہیں۔ میں یہ آپ کو بتاؤں، یہ مصدقہ ذرائع کا کہنا ہے کہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ 2 ڈیجٹس میں ہیں، اور جو زخمی ہوئے ہیں وہ 3 ڈیجٹس میں ہیں۔ تو اب 2 ڈیجٹ سے زیادہ جو ہے وہ ڈیتھس نہیں ہوئی۔ اب یہ ڈیتھس آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو کارکنان جان کی بازی ہارے ہیں وہ 50 سے کم ہے اور 2 ڈیجٹس میں ہیں، اور جو زخمی ہوئے ہیں وہ 2 پلس ہیں، کہ وہ تقریباً جو ہے وہ 200 کے قریب یا پھر 200 سے کچھ 5-10 اوپر ہیں۔
ان کا جو مصدقہ ذرائع کہتے ہیں کہ اس میں کچھ لوگ ہیں جو بلٹ سے زخمی ہوئے ہیں، کچھ ربڑ بلٹ سے زخمی ہوئے ہیں، کچھ آنسو گیس کے شیل سے زخمی ہوئے ہیں۔ جو بلٹ سے زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد 1+ ہے، تقریباً 100 کچھ ہے، جبکہ ربڑ بلٹس اور جو آنسو گیس کے شیل، کیونکہ آنسو گیس کے شیل جو تھے ان سے کئی لوگوں کو سانس کا ایشو ہوا، کئی لوگوں کو یہ لگے جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوئے۔ تو اب یہ جو مصدقہ ذرائع آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 100% کنفرم خبر ہے کہ جو جان کی بازی لوگ ہارے ہیں وہ 2 ڈیجٹس میں ہیں اور 50 سے کم ہیں، اور جو زخمی ہیں وہ آئرن بلٹ سے زخمی ہیں، وہ 1+ ہے، وہ 116 بھی ہو سکتے ہیں، 160 بھی ہو سکتے ہیں، 110 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 1+ ہے۔ لیکن جو ٹوٹل زخمی جو جس میں ہیں، جس میں مختلف انجریز ہیں، ڈنڈے کی انجریز ہیں، مختلف انجریز ہیں، اس انجریز میں 2+ جو لوگ ہیں، 200+ جو لوگ ہیں وہ زخمی ہیں، اور اس میں سے کئی صحت یاب ہو چکے ہیں اور کئی گھروں میں منتقل ہو چکے ہیں اور کئی ہاسپٹل میں تاحال موجود ہے۔ تو آج کے پروگرام میں آپ کو میں نے تفصیلی طور پر بتایا کہ صورتحال کیا بنی اور کیا چیزیں چلتی رہیں، لیکن یہ جو چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ 200+ ڈیتھ ہوئی ہیں، 100+ ڈیتھ ہوئی ہے، تو مجھے مصدقہ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسی صورتحال نہیں بنی، ڈیتھ ہوئی ہیں، لیکن یہ ڈیتھ جو ہے وہ کم ہیں اور یہ افسوسناک بھی ہیں، کیونکہ کسی ایک شخص کی بھی جان جو ہے وہ قیمتی ہے، اور وہ اوپر سے وہ مسلمان ہو تو بہت قیمتی جان ہے۔ تو یہ جو ہوا یہ افسوسناک ہوا۔ صدقہ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صورتحال اور گھمگیر ہو جاتی اگر یہ ڈسپرس نہ ہوتے، اور کیونکہ جو کرنے والے تھے وہ اس سے شدید کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور سیکیورٹی ادارے جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ صورتحال پر اچھے طریقے سے کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔